صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کی خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے مختصر سا ایک خطبہ دیا. وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان غمگین تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، ان کی دلجوئی کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے، یعنی آخرت، اللہ کا قرب، جنت. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ. ایٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں ہے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہدایت پر رہو گے کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی. پھر جملہ انہوں نے اپنا ریپیٹ کیا. یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واعظ میں سنی، اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ کرام کا عقیدہ پتہ چلے کہ وہ بھی نبی الاسلام کے بعد وصی رسول قرآن کو مانتے تھے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وصیت کی تھی، کسی کو وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی، یہی وصی ہے. اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت دی تھی اور تمہیں بھی اسی کتاب کو پکڑ کر ہدایت ملنی ہے. میرا خیال ہے شاید اس لیے یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ اس میں گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گستاخی نکل آتی ہے نا. اس میں تو واقعی گستاخی ہو جانی ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نبی کو ہدایت ملی ہے، تو مانتے ہی نہیں ہے کہ نبی کو کسی نے ہدایت بھی دی ہے. یہ تو آلموسٹ منی گاڈ ہی سمجھتے ہیں نا، پروفٹ کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے. تو وہ پھر ان کو ایک دم مصیبت پڑ جانی تھی کہ یہ ہم کیا بات کریں گے کہ نبی کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے. ہم تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو مردے بخشوانے کے لیے. تو اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ اس ہدایت سے مراد اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے جو قرآن میں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہاں پہ ضال کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے. ضال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گمراہی اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے، حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے صحابہ تھے، کافر نہیں تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں. یہ اگر بات کہتے تو کافر ہو جاتے. وہ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. قرآن میں واضح ہے ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی غلط راستے پر چلے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام اس کو بناؤ کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بے راہ چلا. یہ گارنٹی صرف اس شخص کے لیے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہمارے بابا جان ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت کے لیے چھوڑی ہے. میرا خیال ہے یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمے سے شروع کریں گے، اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھنے کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی، تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا. باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نا، وہ تو OIC کا کام ہے، فارن منسٹری کا کام ہے، وہ اپنی جگہ کریں گے. آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ قیامت والے دن بجائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا۔ کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی الاسلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ، اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ ایک تو آپ کو بڑا شرک نظر آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، کہ کوئی شخص عبادت میں، سجدے میں، نظر نیاز میں، قربانی میں، دعا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو شریک کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور ایک وہ شرک جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شرک کی بیان کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا۔ یعنی مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دے۔ اس کی طرف کس کی توجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، اور بے نمازی جو ہے قرآن جلنے کے اوپر سیکھ پا ہوا ہے؟ تو نے تو پریکٹیکلی قرآن کو جلا دیا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا نا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ اور صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، نماز ایک بھی نہ پڑھ کر۔ یہ تو بڑا آسان اسلام ہے، لیکن اس اسلام نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی گناہ تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے، وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابہ کرام کے نزدیک کیا پاکستانی قوم مسلمان ہے؟ تو اسی کہتے اسلامی نظام اتنے نافذ کرنا ہے، کدے ہوتے ہیں؟ پہلے مسلمان تے کر لو انہوں، پھر اقامت دین بھی ہو جائے گی، اسلامی نظام بھی ہو جائے گا۔ پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ قیامت کے دن اگر اس کا سوال یہ والا آسان ہو گیا تو اگلے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں پھنس گیا تو پھر مارا گیا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو اسے، اور بچوں کے 10 سال کی عمر میں بسترے بھی الگ کر دو۔ پھر جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی، نور ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور بچنے کی، نہ کوئی نجات والا معاملہ ہے، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہوگا مسلمان لیکن کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، وہ جو دنیا میں کہتا تھا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے وہ۔ اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ پھر اٹھ گیا تجھ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں تیری لی ہوئی۔ تو نماز اور قرآن یہ آج کے 2 تحفے ہیں میری طرف سے اس دکھی امت کے لیے جسے
سویڈن میں قرآن کے جلنے کا غم ہے، لیکن وہ خود قرآن کو آگ لگائے ہوئے ہیں، انٹلیکچوئل آگ، اور جن علماء کا وہ پیروکار ہے، جن بزرگوں کا وہ پیروکار ہے، وہ بھی قرآن کے دشمن۔ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو جیوز اور کرسچن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں۔ اور یقین کر، جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا، کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔